یہاں کراچی میں ایک بار ایک اخبار میں ایک خط شائع ہوا، مجھے آخری آپ کو قصہ سناتا ہوں پھر بند کرتے ہیں کیونکہ یہ موضوع بھی یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اخبار میں کالم کے طور پر ایک خط شائع ہوا، ایک بڑے عالم دین تھے، انہوں نے لکھا تو وہ خود، اور تحریر سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کا اپنا لکھا ہوا مضمون ہے، لیکن یہ کالم نگاری میں ہم بھی اتنے عرصے سے کالم نگاری کر رہے ہیں، یہ ایک فن ہوتا ہے کہ جو بات آپ اپنی طرف منسوب نہ کرانا چاہیں تو بہت سے کالم نگار ہم دیکھا وہ کہہ دیتے ہیں میں چل جا رہا تھا تو مجھے اچانک کسی کا فون آ گیا اور ادھر سے فون پہ کوئی مجھے یوں کہہ رہا تھا، وہ فون کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کالم نگار کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن وہ سیدھا سیدھا یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی میں یوں کہوں، تو وہ کسی فون والے کے گلے میں ڈال دیتا ہے وہ بات۔ تو ایسے ہی خط بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ بات خط آئی، وہ لکھا وہ خود ہوتا ہے، تو انہوں نے خط لکھا اور اس میں جی یہ بہت ہی دردناک قسم کا خط تھا اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھا کہ ایک شخص نے علماء کو لکھا کہ ساری کفر جو ہے وہ اس میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے کہاں کہاں تک پہنچ گیا، اور علماء ابھی تک اس کو حرام کر کے کتنے لوگوں سے دین کی دعوت کو روک کر کھڑے ہوئے اور کتنے لوگوں تک دین کی بات کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے، اور انہیں اپنے فتوے پر اور اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور فلاں فلاں۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ وہ ادارے والے حضرات ٹی وی کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کر رہے تھے، تو انہوں نے وہ ایسے ہی کسی ایک نامعلوم خط کے حوالے سے لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لوگوں کا بہت پرزور مطالبہ ہے کہ آپ اپنا موقف تبدیل کریں کیونکہ دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس سے اگلے ہفتے القلم میں خط لکھا اسی طرح کا، میرے پاس بھی یعنی خط آیا، یوں سمجھ لیں آپ، لکھا تو پھر راز کھل جائے گا نا، کہ میرے پاس بھی ایک صاحب کا خط آیا اور انہوں نے پھر بہت ہی اس سے بھی زیادہ دردناک انداز میں یہ مسئلہ اٹھایا کہ علماء نے انہی علماء کی وجہ سے کتنے گھروں میں طلاقیں تک ہوئیں کہ بیوی بضد ہے کہ ٹی وی رکھنا ہے گھر میں، شوہر کہہ رہے نہیں رکھنے دوں گا تو طلاق دے دی، اور جا کے جب بتایا کہ حضرت میں تو اس چیز پر لڑائی میں طلاق دے آیا تو باقاعدہ اس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے فخر کے ساتھ اس کی زیارت کرائی گئی کہ دیکھیں وہ آدمی جس نے اللہ کی خاطر بیوی کو لات مار دی۔ اور کئی گھروں میں جو ہے وہ ماں باپ کی بچوں کے ساتھ لڑائی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں گھر میں ٹی وی ہونی، یہ ساری چیزیں۔ میں نے کہا یہ علماء نے اتنا عرصہ یہ کام کیے اور گھروں میں لڑائیاں ہو گئیں، جھگڑے ہو گئے، فسادات ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، اور ماں باپ کے اولاد کے ساتھ، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کٹ گئے۔ اب وہی لوگ دیکھتے ہیں کہ علماء خود لوگوں کو ترغیبیں دے رہے ٹی وی کے، تو ان کا علماء کے بارے میں کیا نظریہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ علماء اپنی کسی بات پر قائم کیوں نہیں رہتے۔ تو وہ بھی بہت دردناک خط تھا، اور عجیب حسن اتفاق یہ تھا کہ میرے پاس جو خط آیا وہ بھی اسی آدمی کے نام سے تھا جس آدمی نے ان کو خط لکھا تھا، نام بھی ایک ہی تھا، محمد عبداللہ کراچی۔ تو اب وہ خط بھی اس میں شائع ہو گیا، تو ان صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ یہ آپ کو یہ خط کس کی طرف سے آیا؟ میں نے کہا جس نے آپ کو لکھا اسی نے، یہ بہت شرارتی آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم علماء آپس میں لڑیں، تو اس نے آپ کو ایک خط لکھا کہ آپ یہ کام کریں اور مجھے یہ خط لکھا کہ آپ یہ کام، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بات سمجھے ہوئے، تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ بالکل بے عینی وہی آدمی ہے جس نے آپ کو خط لکھا تھا، تو اسی شریر نے مجھے بھی خط لکھا کہ اب آپ نے اپنے اخبار میں وہ شائع کر دیا، میں نے اپنے اخبار میں یہ شائع کر دیا، اب یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، تو انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ یہ خام خواہ میں لوگوں کے وہ جو ہے وہ نام سے منسوب کر کے کہ لوگ بہت تڑپ رہے ہیں کہ آپ ٹی وی کو حلال کریں، ورنہ ہم تو خدا نہ خواستہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ٹی وی کو حلال کریں اور یہ کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ علماء کی عزت کتنی برباد ہو گئی۔ ابھی کوئی عالم دین سبق پڑھا رہا ہے، سبق میں 100 طرح کے مذاق، 100 طرح کی باتیں، ایک خاص نشست ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اس میں ہو جاتی۔ اب کیا ایک آدمی ویڈیو نہیں بن رہی، جہاں مرضی بیٹھ کے کھجا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں اس کو کہ ویڈیو بن رہی ہے، بیچارے نے کہیں کھجا لیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مولوی صاحب اسٹیج پہ بیٹھ کے خارج کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی عزت ہوئی؟ کوئی ناک میں، اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بے اختیار ان کی انگلی ناک میں گھس جاتی ہے، اب ویڈیو نہیں بن رہی تو 2-4 آدمی دیکھیں گے نا کہ مولوی صاحب بات کرتے کرتے، سبق پڑھاتے پڑھاتے، درس دیتے دیتے ناک میں سے کوئی خزانہ ڈھونڈنے لگ گئے۔ لیکن اگر ویڈیو بن رہی ہے تو پاکستان سے امریکہ تک شام تک پتا ہوگا کہ حضرت بیان فرما رہے تھے اور ناک میں بھی کچھ تلاش فرما رہے تھے ساتھ۔ یہ آپ کی عزت ہوئی ہے اس چیز کی وجہ سے؟ چشمہ کہیں ٹیڑھا ہو گیا، ٹوپی کہیں سر پہ ٹیڑھی ہو گئی، تو چلو ایک مجلس کی بات ہے نا، اب وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مولوی صاحب کو ٹوپی پہننے کی بھی تمیز نہیں ہے، کپڑا کہیں غلط آگے پیچھے ہو گیا تو وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو گیا۔ یہ عزت ہو رہی ہے علماء کی اس چیز کی وجہ سے؟ ہر غلطی پر کوئی یہاں تک ہو نماز میں بھولنا ایک فطری اور طبی بات ہے نا۔ کتنے بڑے عالم دین بیچارے اور عید کی نماز پڑھا رہے تھے، بھول گئے، پوری دنیا میں وہ چونکہ ویڈیو بن رہی تھی، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ عید کی نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے۔
اتنی بھد اڑائی ہے روشن خیال لبرل لوگوں نے اتنی کہ دیکھو جی پوری امت کی امامت کے دعوے اور یہ وہ اور عید کی نماز تک نہیں پڑھا سکتے. حالانکہ اگر یہ بات مسجد تک رہتی تو جو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ تو کسی کو جا کے بتاتے بھی نہیں کہ حضرت نماز میں بھول گئے تھے. کہ فطری بات ہے، طبی بات ہے، انسان بھول جاتا ہے نماز میں. لیکن آپ نے خود کیمرہ اتنا سیٹ کر کے لگایا ہوا تھا کہ وہ ساری غلطی جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لی کہ حضرت تکبیریں بھول کے رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو عزت ہو گئی آپ کی کہ دین کی دعوت پھیل گئی. بس ایک دماغی خلل ہے، کیڑا ہے. اور جہاد کے باب میں بہت سے علماء نے بالکل یہی کردار ادا کیا. ان علماء کا ماضی اگر آج لوگوں کے سامنے ہو کہ وہ مجاہدین پر اس چیز کے وجہ سے ناراض ہے کہ مجاہدین جہاد کی دعوت میں شدت نہیں لا رہے اور سختی نہیں لا رہے اور فتوی بازی نہیں ہو رہی اور فلاں نہیں ہو رہی، اور آج جہاد کی سب سے زیادہ جڑیں کاٹنے کا فریضہ جو ہے وہی بیٹھ کے سر انجام دے رہے ہیں. یہ فتنے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ کوئی نئی وحی نہیں اتری یا کوئی نئے دلائل نہیں اترے قرآن و حدیث کے جن سے ان کو آج یہ سمجھ میں آ گیا ہو کہ کل تک ہم جس چیز کو جہاد کہتے تھے، حق کہتے تھے، وہ واقعی غلط ہو گیا. نہیں، دنیا پرستی آ گئی، دنیا کو دکھلاوا آ گیا تو پھر خود ہی اپنی ساری باتیں تبدیل کر دی اور سب کچھ کر دی. اللہ تعالیٰ نے انہی علماء اور بزرگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں. تو پھر آگے مال خرچ نہ کرنے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب وعید دی، جو لوگ اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس مال کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اور اس مال کو گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا. یہ بات تفصیل سے میں نے آپ کو جہاں جہاد فی سبیل اللہ پر کم سے کم درجے کا عمل کرنے کی بات آئی تھی وہاں پر بتا دی تھی.